آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اپنے جس جگہ پر بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، یہ آیت آپ پر، ہم پر ہر موقع پر پوری اترتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کر لیتا ہے، لنہدینہم، یقیناً، اور یقیناً تاکید ہے یہاں پر، لنہدینہم، تین تاکیدیں، اگر مجھے آپ اس کا ترجمہ لفظی کرنے دیں تو یقیناً، 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 لنہدینہم سبلنا، سبل ہے سبیل کی جمع، ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں۔ اچھا، سبلنا انبیاء کا راستہ، قرآن کا راستہ، یہ جتنے بھی سبل ہیں نا، یہ سب جا کر ایک صراط پر ختم ہوتے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ آپ غور کیجئے گا، قرآن میں سبیل کی جمع ہے سبل، لیکن صراط کی جمع کہیں نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ راستے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے متعین ہے، قرآن، اہل بیت، اس میں ثنویت کی نسبت نہیں ہے، دوئیت کی نسبت نہیں ہے ان راستوں میں، نہیں نا، ان میں وحدت کی نسبت ہے کہ یہ سب راستے آپ کو ایک راستے پہ لے کے جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، صراط ایک ہی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمیں جو ہدایت کی نعمت ہے نا، وہ تقریباً ہم سبھی کو شاید ولادت ہی سے حاصل ہو گئی، تو بعض اوقات وہ شے کہ جو پہلے ہی سے حاصل شدہ ہو اس کی قدر نہیں ہو پاتی۔ حضور مکرم کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور میں کوئی طویل عبادتیں نہیں کر سکتا، زیادہ اعمال نہیں کر سکتا، تو کوئی مختصر عمل مجھے بتا دیں جو میرے لیے مفید ہو۔ نام ہے اس کا شیبہ حذلی۔ حضور نے کہا کہ اگر تم مختصر عمل چاہتے ہو تو یہ عمل انجام دو ہر نماز کے بعد، مختصر سا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دعا پڑھی جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں تو جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو پھر داخل ہو جانا جنت میں۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے کئی راستے ہیں نا، باب المجاہدین ہے جو مجاہدین کا راستہ ہے، جو باب الریان ہے روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، ہر دروازے سے ہر ایک داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا پڑھ رہے ہو تو جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ وہ دعا کہ جو یوزولی ہمارے ہاں مساجد میں نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب ذرا اس پہ غور کی، اللہم اہدنی من عندک، اس کا پہلا فقرہ یہی ہے، پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت پر ہو تب بھی یہ دعا اس لیے مانگیں کہ ہدایت ایک کانسٹنٹ شے کا نام نہیں ہے، ہدایت کے بے شمار درجات ہیں۔ مثلا فرمایا گیا کہ جنت میں ہر ایک کو درجہ دیا جائے گا اتنا جتنا اسے قرآن کی آیتوں کا علم ہوگا، جتنا جس کو قرآن کی آیتیں، اب نہیں معلوم یہاں پر پڑھنے کی بات ہے یا قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بات ہے، بہرحال جتنا جسے قرآن کی آیتوں کا علم ہوگا جنت میں اس کے اتنے ہی درجات ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک شخص مستبصر ہو، زندگی کے آخر میں وہ حق تک پہنچے اور مذہب اہل بیت کو قبول کرے، بعض واقعات میں کہ اس کا انتقال ہو گیا، امام علیہ السلام نے کچھ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے متعین فرمایا کہ اسے قرآن کی تعلیم دو تاکہ جتنا قرآن یہ پڑھتا چلا جائے، جانتا چلا جائے، جنت میں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں۔ تو اللہم اہدنی من عندک، یہ دعا بار بار ہر نماز کے بعد حضور نے کہا یہ دعا پڑھو کہ پروردگار اپنی جانب سے ہدایت عطا، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک، اپنے فضل سے مجھ پر احسان فرما، وانشر علی من رحمتک، اپنی رحمتوں کی بارش فرما، وانزل علی من برکاتک، اور اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ حضور نے کہا یہ فقرے کہو نماز کے بعد، پھر جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں بھی پہلی دعا ہے کہ پروردگار اپنی جانب سے ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے جنگ خیبر میں، خیبر کے دن علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی ایک انسان تمہاری جانب سے ہدایت پا جائے تو یہ بہتر ہے پوری دنیا اور جو کچھ ہے اس میں ان سب سے، کوئی ایک شخص تم سے ہدایت پا جائے۔